بہت ہیں. جس کو چاہے مرضی خدا کہہ دیں، جس کو چاہے الہی صفات عطا کر دیں، اور جس کو چاہے رسالت کے مقام پہ بٹھا کے اس کے کلمے پڑھوانے شروع کر دیں. کیونکہ شرک تو ہے نہیں، بندہ مشرک تو ہوگا نہیں، بلکہ شرک کی باتیں کرنے والے کو تو گستاخ کہا جائے گا، اولیاء کی توہین کرنے والا کہا جائے گا، اس کے اوپر فتوے لگیں گے. اور جو اپنے آپ کو خدا کے مقام پہ بٹھائے، خدائی صفات کا حامل کہے اور الہ بن بیٹھے، تو یہ تو عقیدت ہے، یہ تو محبت ہے، اس میں گناہ کوئی نہیں. نتیجہ صاف ظاہر ہے. ابھی مارکیٹ میں چند دن پہلے ایک نیا خدا آیا ہے، صوفی مسعود، جس کو لوگ لاسانی سرکار کہتے ہیں. تمہاری کس کس بات پہ تمہیں ٹوکا جائے، گناہ سارے تمہارے کھاتے میں ہیں، الزام سارے اہل توحید پہ لگاتے ہو. بارہا آپ نے سنا ہوگا قبر پرستوں کے منہ سے کہ یہ اہل توحید گستاخ ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، یہ پیارے نبی کی توہین کرتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ جادوگر، شعبدہ باز، ڈرامے باز ایسے انسانوں کو اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساجی اور ساتھی بنا دیا جاتا ہے. لا ثانی سرکار کیا معنی؟ لا نہیں، ثانی دوسرا، اس کا دوسرا نہیں، یہی معنی ہوا سادہ سا ترجمہ کہ اس جیسا اور کوئی نہیں. پیر صوفی مسعود لا ثانی ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں. کیا یہ اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں؟ کیا بشریت میں، انسانیت میں، اللہ کی مخلوقات میں یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ انسان تو بہت ہے لیکن مقام میں کوئی محمد کریم کا ساتھی ساجی آپ کا برابر نہیں ہو سکتا. لا ثانی، جس کا کوئی اور جس جیسا ہے نہیں، اللہ نے اس کی مثل کسی اور کو بنایا نہیں. شان، مقام، عزت، مرتبے میں وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم نے اس جادوگر کو، تم نے اس ڈھونگی کو، لوگوں سے چندے وصول کرنے کے لیے فراڈ کے قصے مشہور کرنے والے کو پیارے نبی والی شان دیتے ہوئے کہا کہ یہ لا ثانی ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. اب بتائیے یہ گستاخی کا فتویٰ کس میں لگے گا؟ یہ توہین رسالت کا پرچہ کوئی اس کے خلاف کٹوائے گا؟ کوئی شکایت کرے گا کہ اس کے اوپر توہین رسالت کی یہ شک لگتی ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے؟ اور معاملہ صرف پیارے نبی کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہو تو وہ چھوٹا نہیں. توہین رسالت انسان کو ایمان سے نکال کے کفر کی وادی میں پھینک دیتی ہے، لیکن یہاں تو ایک قدم آگے ہے. اس کو بٹھا کر قوالی گاتا ہے، اس کی شان میں کچھ پڑھنے والا پڑھتا ہے، چہرہ لاسانی پیر کا جیسے جلوہ کبریا کا ہے. صوفی مسعود کا چہرہ ایسے ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، جیسے یہ اللہ کا جلوہ ہے. چہرہ لاسانی پیر کا جیسے جلوہ کبریا کا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا جلوہ ہے. اور اس کے بعد اس نے مزید کھل کر بات کہی، سامنے خدا ہے بیٹھا، سامنے خدا ہے بیٹھا، یہ آئینہ خدا ہے. یہ پیر لاسانی صوفی مسعود یا تو یہ خود خدا ہے یا یہ آئینہ خدا ہے. یہ خود خدا ہے، یہ اللہ بن چکا ہے، یہ خدا بن چکا ہے، یا کم از کم یہ ضرور ہے کہ یہ اس کا آئینہ بن چکا ہے. اس کو دیکھنا اب اس کو دیکھنا ایک ہی برابر ہے.
اس میں سے وہ نظر آتا ہے۔ خدا ہے بیٹھا جہاں آئے گا خدا، دیدار رب نہ کرنا دے، دیدار رب نہ کرنا دے، جیتے لگانی بات۔ اور یہ قبر پرستوں کے ہاں پہلا جرم نہیں، یہ پہلا شخص نہیں جس نے یہ جرم کیا ہو، بلکہ ان جرموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ بارہا قبر پرست الہی صفات کے اوپر ڈاکہ ڈال چکے ہیں، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو اس مقام پہ فائز کر چکے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک رنگ علی شاہ کے گدی نشین کا قصہ آپ کو دکھایا بھی تھا، سنایا بھی تھا، کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر پیر کہتا ہے کہ لوگ اللہ کو عرشوں پہ ڈھونڈتے ہیں، خاک کے اس پتلے کے اندر خود خدا ظاہر ہو چکا ہے، اب آسمانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے اس خاک کے پتلے کے اندر ہی اللہ ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور دوڑتے ہوئے جا کے اس بابے کے پاؤں پکڑ کے اس کے قدموں میں سجدہ کرتے ہوئے کہتا ہے تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ آسمان پر جانا پڑتا ہے، سوا 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاک کی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے، اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا رب میرا تو رب میرا تو ہے، 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 میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ صوفی مسعود نے ربوبیت کا جو دعویٰ کیا ہے، یہ قبر پرستوں کے ہاں کوئی پہلا فرد نہیں، یہ پہلا پیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہی دعویٰ رنگ علی شاہ کے گدی نشین نے کیا تھا، یہی دعویٰ نوری بوری والے کے بارے میں اس کے قوال نعیم نے کیا تھا۔ لوکی عرشہ اتے لبدے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ یہ مطلع غیر بینوں کی سمجھ میں کس طرح آوے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری اولے آ بیٹھا، میں پاؤنی یہ کمال نوری بوری والے۔ لوگ عرشوں پہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کو، اور یہ نوری بوری والا بابا جو بیٹھا ہے یہ حقیقت میں پیر و فقیر نہیں بیٹھا، اللہ اس کے روپ میں دنیا پہ آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔